دنیا کے اندر اللہ کے نیک بندے بہت سارے ہیں۔ ان نیک بندوں میں کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو احکام الہیہ کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایسے مومنین کاملین کے اوصاف کو اپنے کلام مقدس کے اندر مختلف مقامات پر ان کے اوصاف کو واضح کیا ہے، بیان فرمایا ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے ایسے مومنین کاملین کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کے حوالے سے ان مومنین کاملین کے اوصاف کو واضح کروں، اور اس نیت کے ساتھ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان اوصاف کو سننے کے بعد، ان اوصاف کو سمجھ لینے کے بعد ہم بھی ان اوصاف کو اپنانے والے بن جائیں۔ اس نیت اور اس ارادے سے میں ان اوصاف کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ سب سے پہلی صفت ان مومنین کاملین کی یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے عہد کو پورا کرنے کا مطلب کیا ہے، اور اللہ کے عہد کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام ارواحوں کو جمع کیا، اور جمع کر لینے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک عہد لیا اور یوں کہا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تمام ارواحوں نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، بلا تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ عہد اللہ جل شانہ نے لیا اور سب ارواحوں نے اس کا اقرار کیا۔ اب اس اقرار کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس عہد کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو اللہ کے نیک بندے صالحین بندے ہوتے ہیں وہ اس کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کہہ دیا تو ہمارا پروردگار ہے، مطلب یہ ہے تو ہمارا پروردگار ہے، تیری ہر بات ہمیں قابل قبول ہے، تیری ہر بات کو ہم مانیں گے، ہم تسلیم کریں گے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے جو فرض مقرر کیے گئے، جو احکامات مقرر کیے گئے، وہ اللہ کے نیک بندے صالحین بندے اس عہد کو سامنے رکھتے ہوئے ان نمازوں کو بھی پورا کرتے ہیں، احکام الہیہ کے اوپر مکمل طور پر عمل پیرا ہوتے ہیں، چونکہ ان کے سامنے وہ ایک اقرار سامنے آتا ہے اور وہ اس کو دل میں بٹھا کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور دوسری صفت فرمائی ولا ینقضون المیثاق، اللہ کے عہد اور پیمان کو وہ توڑتے نہیں ہیں۔ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے نہیں ہیں، مطلب یہ اللہ کے اور اس کے بندوں کے سے بندے نے جو عہد کیا ہے، ایک تو اللہ سے عہد ہوتا ہے بندے کا، اور ایک انسان سے عہد کرتا ہے تو اس عہد کو بھی نہیں توڑتے ہیں، یعنی بندوں سے جو وعدے کرتے ہیں ان وعدوں کو بھی وہ توڑتے نہیں ہیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو گے، اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، مانگو گے نہیں کسی سے، اور تمام بڑے لوگوں کا تم احترام کرو گے، عزت کے ساتھ پیش آؤ گے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اقرار کیا، ہاں اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز پڑھیں گے، ہم جو ہے بڑے لوگوں کا احترام کریں گے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور پوری زندگی اس کے اوپر وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، اس پر عمل کرتے رہے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گھوڑوں کے اوپر یا اونٹوں کے اوپر اگر سوار ہوتے اور کوئی صحابی پیدل چل رہا ہوتا، اگر اوپر سے کوئی سامان سواری کا نیچے گر جاتا
تو وہ خود بخود نیچے اتر کر اس سامان کو اٹھا لیتے، دوسرے صحابی سے سوال نہیں کرتے کہ بھئی یہ چیز اٹھا کر کے دے دو۔ یہ اطاعت رسول ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے۔ اطاعت رسول سے انسان کا دل منور ہوتا ہے، اطاعت رسول سے انسان کی آنکھوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اطاعت رسول سے انسان کی زندگی جو ہے وہ سرخرو بن جاتی ہے، اطاعت رسول سے دن اور رات اس کے بہتر بن جاتے ہیں، اطاعت رسول سے اس کی موت آسان ہوتی ہے، اطاعت رسول سے اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے، اطاعت رسول کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اطاعت رسول کی وجہ سے جنت کی تمام تر نعمتیں اس کے لیے حاضر ہو جاتی ہیں۔ بہر صورت صحابہ کرام نے اس پر پورا عمل کیا، اور اس کے بعد ولا ينقضون المیثاق، بندوں کے جو ایک انسان دوسرے انسان سے عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اس میں بھی وہ وعدہ خلافی بالکل بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ حق تعالی شانہ سے جو اقرار کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اقرار ہوا ہے اس پر وہ مکمل طور پر ڈٹے اور جمے رہتے ہیں۔ یہ دو صفتیں مومنین کی بیان کی اس آیت کی اندر۔ دوسری آیت والذین یصلون ما امر اللہ، یہ تیسری صفت مومن کی کہ وہ لوگ ملاتے ہیں اور اس انداز سے ملاتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے حکم کیا ہے یہ کہ ملایا جائے، یعنی یہ کہ اللہ جل شانہ نے جن کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے وہ تعلقات قائم کرتے ہیں، اور وہ تعلقات سے مراد یہاں پر رشتہ داری کے ساتھ تعلقات قائم کیا جائے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کیے جائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کیے جائیں، اور صلہ رحمی کے ساتھ پیش آیا جائے، اور اگر ظلم کی بات کہیں آ رہی ہو تو اس کو ختم کیا جائے۔ یہ ہے صلہ رحمی انتہا سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہے تھے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان اور رحیم ہوں، اور اپنے صفاتی نام رحمان سے میں نے رحم کو مشتق کیا ہے، جو اس کے ساتھ رحم کے ساتھ ملا رہے گا وہ اللہ کے ساتھ ملا رہے گا، جو اس سے جڑا رہے گا اللہ اس سے جڑا رہے گا، جو اس کو توڑ دے گا اللہ اس سے قطع تعلق اختیار کر لیں گے۔ اور دوسری روایت ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے نیچے تین چیزیں ہیں، ایک قرآن مجید، ایک امانت، اور تیسرا رحم۔ رحم ندا دے گی، آواز دے گی کہ میں رحم ہوں، جو میرے ساتھ ملا رہا اللہ اس کے ساتھ ملا رہے گا، اور جس نے مجھے چھوڑ دیا اللہ اس کو چھوڑ دے گا۔ اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے رزق کے اندر وسعت چاہتا ہے، اللہ سے جو رزق آیا ہوا ہے اس کے اندر برکت چاہتا ہے، اپنے مال میں برکت چاہتا ہے، اور اسی طرح سے اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نسبوں کو جانو پہچانو، جب تمہیں اس کی جان پہچان آ جائے گی تو تم رشتہ داری کو جانو گے، جب رشتہ داری کو تم جان لو گے تو تم صلہ رحمی کرو گے، اور جب تم صلہ رحمی کرو گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی، جب آپس میں محبت پیدا ہوگی تو مال میں برکت پیدا ہوگی، جب مال میں برکت ہوگی تو عمر میں بھی برکت پیدا ہوگی۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ تیسری صفت۔ اور چوتھی صفت ویخشون ربہم، اور وہ مومنین کاملین کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے بالعموم ڈرتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کی وعیدوں سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہتے ہیں، دن اور رات ہو، ہر آن ہر گھڑی ان کے نظروں میں اللہ جل شانہ کا ایک نقشہ ہوتا ہے جو اللہ نے
آخرت کے اعتبار سے وعیدیں اور دنیا کے اعتبار سے جو وعیدیں بیان کی ہیں وہ وعیدیں سامنے رکھتے ہوئے پروردگار عالم سے وہ ڈرتے رہتے ہیں. اور ڈرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہیں ہمارے قول کے ذریعے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہمارے فعل کے ذریعے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہمارے وجود کے ذریعے سے کہ کہیں غلط حرکت ہمارے ہاتھوں سے ہو یا ہماری آنکھوں سے ہو یا ہمارے کانوں سے ہو تو اللہ ناراض ہو جائے. تو اس چیز کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. اور یہ 5ویں صفت ہے کہ وہ برے مطلب جو ہے حساب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں. اور برے حساب سے مراد سختی والا حساب، یعنی جو آخرت میں حساب ہونا ہے، میزان عدل کا قائم ہونا، اور وہاں پر میزان عدل کا قائم ہو کر کے نامہ اعمال کا تولے جانا. جو اہل اللہ ہوتے ہیں، مومنین صالحین ہوتے ہیں، ان کے سامنے یہ نقشہ ہوتا ہے اللہ کہیں ہمارا نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں نہ دے دیا جائے، اللہ کہیں ہمارا نامہ اعمال کا جو پلڑا ہے وہ ہلکا نہ ہو جائے اور پھر تو ہم ذلیل ہو کر رہ جائیں گے. تو وہ اس چیز کو دل کے اندر بٹھا کر کے اس زمین کے اوپر مرنے سے پہلے اللہ کے حضور کہیں گریہ وزاری کر کر کے اللہ کو منوانے کی کوشش کرتے، اللہ کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتے، اللہ کو اپنے دل کے اندر اتارنے کی کوشش کرتے، اور کہیں نمازوں کے ذریعے سے، کہیں تلاوت کلام اللہ کے ذریعے، کہیں ذکر و اذکار کے ذریعے سے، کہیں صدقہ خیرات کر کے اللہ کو اپنے قریب کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. اور 6 صفت مومنین کاملین کی یہ بیان کی قرآن مقدس نے، الذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ وہ اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے وہ صبر کرتے رہتے ہیں. ہر بلا آنے والی یا آئی ہوئی بلائیں مصیبتیں جتنی بھی ہیں ان کے اوپر وہ صبر کرتے ہیں. صبر کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں. ایک صبر علی الطاعت ہوتا ہے، ایک صبر عن المعصیت ہوتا ہے. صبر علی الطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے تکمیل کے اوپر ثابت قدم رہنا، اور صبر عن المعصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے اجتناب کرنے کے اوپر ثابت قدم رہنا. یعنی دین کی تکمیل کے اوپر ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی دقت آئے، کسی بھی قسم کی مصیبت سامنے آئے، اپنی زندگی کے اندر اپنی نمازوں کو نہ چھوڑا جائے، اپنی زندگی کے اندر تلاوت کلام اللہ کو نہ چھوڑا جائے، اپنی زندگی کے اندر روزوں کو نہ چھوڑا جائے، اپنی زندگی کے اندر حج فرض ہے اس کو نہ چھوڑا جائے، اپنی زندگی کے اندر زکوٰۃ فرض ہے اس کو نہ چھوڑا جائے. کار خیر میں وہ مومن لگے رہتے ہیں. یہ مومن کی صفت بیان کی گئی ہے، یہ 6 صفت ہے. اور اس کے بعد 7ویں صفت جو بیان کی ہے وہ اقاموا الصلاۃ، کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں، تعدیل ارکان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. وہ کیسی نماز ہوتی ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن جو ہیں کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں اور لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ 7ویں صفت بیان کی گئی. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور 8ویں صفت جو بیان کی کہ وہ اللہ رب العزت نے جو ان کو مال دیا اپنے خزانے سے وہ اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اپنے پاس ہی جمع کر کے نہیں رکھتے ہیں. اور خرچ کرنے کے 2 طریقے ہیں، سری طور پر بھی وہ خرچ کرتے ہیں اور علانیہ طور پر بھی وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی یہ کہ پوشیدہ طور پر بھی اور علانیہ طور پر بھی وہ خرچ کرتے ہیں. اس میں یہ کہ جو زکوٰۃ ہے وہ اعلانیہ طور پر ادا کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب ملے، اور صدقات و خیرات جو بھی ہیں نفلی صدقہ ہے اس کو خفیہ طور پر دیتے ہیں تاکہ کہیں ریا کا شائبہ نہ ہو، بڑائی کا شائبہ نہ ہو. تو اس طریقے سے وہ ان عبادتوں کو پورا کرتے ہیں. کار خیر بھلائی کا ہی کام کرتے رہتے ہیں مومنین صالحین. یہ 8ویں صفت تھی. اب 9ویں صفت جو قرآن مقدس نے مومنین کی بیان فرمائی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ وہ برائی کو نیکی کے ذریعے سے ٹال دیتے ہیں. مطلب اس آیت کا یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے اگر گناہ کر لیا، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اس کے فوراً بعد وہ نیکی کا کام کر لیتا ہے، یعنی یہ کہ توبہ بھی کر لیتا ہے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کے معافی مانگ لیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ گناہ جو ہے مٹ جاتا ہے.
انسان اگر دن میں 10 گناہ کرتا ہے، 20 گناہ کرتا ہے، تو کم از کم ایک نیکی کر لے، اس ایک نیکی کی وجہ سے توبو الاللہ توبۃ نصوحا، اچھی توبہ کر لے ایک مرتبہ، سارے کے ساری وہ 10 کی 20 کی غلطی جتنی بھی ہیں حق تعالی شانہ اس کو ٹال دیتے، معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان جو مومن کامل ہوتا ہے وہ برائی کو اچھائی سے ختم کر دیتا ہے، اور وہ بد سلوکی کو حسن سلوک کے ذریعے ختم کر دیتا ہے، وہ بد اخلاقی کو حسن اخلاق کے ذریعے ختم کر دیتا ہے، وہ ظلم کو عفو کا معاملہ کر کے درگزر کر دیتا ہے، وہ ظلم کو انصاف کے ذریعے ختم کر دیتا ہے، وہ بلا اور مصیبتوں کو صبر کے ذریعے سے ختم کر دیتا ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یہ 9 اوصاف ہو گئے۔ جس انسان کے اندر یہ 9 اوصاف پیدا ہو گئے تو ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے گھر بتایا ہے۔ وہ کون سا گھر؟ اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی جنت۔ اور وہ کیسی جنت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جنات عدن، دائمی جنت، دائمی باغ، ہمیشگی والا باغ، ہمیشہ وہ وہاں رہیں گے، وہاں سے دوسری جگہ وہ منتقل نہیں ہوں گے، یعنی یہ کہ وہ ہمیشہ ان کی زندگی ہوگی۔ جنات عدن یدخلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح، اور وہ بھی داخل ہوں گے، من آبائہم، جو ان کے آباء و اجداد میں سے نیک ہوں، جو ان کے بیویوں میں سے نیک ہوں، جو ان کی اولاد میں سے نیک ہوں، وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوں گے۔ من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اگرچہ یہ ان کی اولاد، ان کے آباء و اجداد، ان کی بیوی اگر اس درجے کے لائق نہیں ہوں گی، لیکن حق تعالی شانہ ان کو بھی ان کے ساتھ لاحق کر دیں گے اور اسی درجے میں داخل کریں گے۔ اور پھر جب یہ اس جنت میں داخل ہو جائیں گے، وَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ باب، ہر دروازے سے فرشتے آ جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، وَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ باب، اور آتے ہوئے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم کو بسبب اس کے جو تم نے دنیا کے اندر صبر کیا، فنعم عقبی الدار، بس کیا ہی خوب ہے آپ کا یہ گھر۔ تم نے دنیا کی مشکلات کو برداشت کیا، تم نے مصیبتوں کو برداشت کیا، تم نے تکلیفوں کو برداشت کیا، تم نے ہر چیز کو برداشت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیا، رسول اللہ کے فرمان کو پورا کیا، پوری زندگی تمہاری نماز میں گزری، تلاوت کلام اللہ میں گزری، ذکر و اذکار میں گزری، نوافل میں گزری، اللہ کو راضی کرنے میں گزری، تو اس کا نتیجہ یہ کہ آج آپ کو وہ مقام ملا ہے، وہ مرتبہ ملا ہے کہ ہم تو یہی کہیں گے طوبیٰ لہم وحسن مآب، مبارک ہے ان لوگوں کو کہ جن کو وہ ٹھکانہ ملا جس ٹھکانے کے وہ مستحق تھے۔ تو بہر صورت ہمیں چاہیے کہ ہم ان اوصاف کو اپنانے والے بنیں کہ یہ اوصاف جب ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے تو گویا ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن گئے۔ جب ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو گویا جنت کے سارے دروازے ہمارے لیے کھل گئے، اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی تمام تر نعمتیں پھر ان مومنین صالحین کے لیے ہوں گی جو ان اوصاف کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔